بھی مجھے تو اس وصیت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو میں پاکستان میں تھا، تو پھر پاکستان سے میں نے کوشش کی کہ آپ کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، تو اس راستے میں مجھے کسی نے کہا جی کہ وہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب پڑھنا ہے تو پڑھا بھی دیں گے، پہنچے تو صحیح، کیونکہ راستے میں رکاوٹیں بڑی تھی۔ بہرحال بڑی مشکل کے ساتھ ہم پہنچے، لیکن حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اس وقت مصلی میں کھڑے ہو چکے تھے، لہٰذا جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک ساتھی مجھے 4 جولائی کو حج کے بعد بغیر بتائے ہوئے طائف لے گیا، راستے میں مجھے بتایا کہ طائف جا رہے ہیں۔ میں نے طواف وداع بھی نہیں کیا تھا، احرام بھی نہیں لیا تھا، رات کو ہم اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ امام حرم نماز کچھ پیچھے سے پڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب پیچھے سے پڑھاتے ہیں؟ کوئی ہمیں بھی تو سمجھ جائے پیچھے کیا وہ اس لیے پڑھا رہے ہیں نا تاکہ لوگوں نماز نہ ٹوٹے، وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں اوپر تکبیر ہوتی ہے، اس کے نیچے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے کیسے ہو گئے؟ دوسری طرف سے اگر آپ بالکل امام سے آگے بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، صرف اسی طرف سے آگے نہ ہوں جس طرف امام کھڑے ہیں، باقی 3 طرف اگر آپ آگے بھی ہیں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یاد رکھو یہاں پر جو امام ہیں ہمارے حلوائی امام نہیں ہیں، یہ لوگ، یہ تو علماء ہیں، علماء حقہ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ الحمدللہ دین پڑھایا ہے، کتابیں پڑھائی ہیں، حق کی بات کی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ بس ماشاءاللہ گردن موٹی ہو، آواز اچھی ہو، نعتیں پڑھ سکتا ہو، خود کرسی پہ بیٹھا رہے اور کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، اٹھو 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 اٹھو، حضور آ گئے۔ تو بدبخت تو بیٹھا ہوا ہے، حضور آ گئے، لوگ اٹھے۔ اچھا، اور آ گئے کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے نہیں تھے؟ تو پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ ہمارے یہاں تو بھائی بالکل اللہ بس دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔ ایک بزرگ اللہ والے حج کے لیے آئے تھے، جمعہ کو ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ قیامت تک ان کے حج لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قضائے عمری کا معنی یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ سے زندگی میں قضا ہوئی ہیں، اب یہ کریں کہ نفل پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے بجائے اسی قضا نماز کی نیت کر کے پڑھتے رہیں جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، کیونکہ اب نہ آپ نے گنی ہے نہ یاد رکھا ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے پڑھتے رہیں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا مفتی صاحب یہاں تو 1 کا لاکھ ملتا ہے نا، تو اگر میں 2 رکعت قضا کی پڑھ لوں تو 1 لاکھ تو ہو گیا، میرا کام تو بن گیا۔ میں نے کہا اگر تم 1 دفعہ بیوی کو مل لو تو 1 دفعہ تو ملاقات ہو گئی، اب دفعہ کرو کسی اور کو موقع دو۔ پھر چپ کر کے آرام کر کے کیا بیوی کے لیے مسئلہ تمہیں اٹکتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹکتا؟ کیا 1 لاکھ کا معنی اتنا ثواب زیادہ ملے، یہ نہیں کہ عدد 1 لاکھ ہو جائے گا۔ ہم 32 دن کے حج پیکج کے ساتھ آئے ہیں، 25 دن مکے میں، 7 دن مدینے میں۔ مکہ میں ہم مقیم والی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مدینے میں کیا مقیم والی نماز نہیں، کیونکہ مدینے آپ 7 دن کے لیے گئے تو آپ مسافر۔ کہتے ہیں جی کہ اگر حدود حرم میں
کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو بخشنے والا بھی جو رب رحیم ہے نا، آپ کا کام ہے توبہ کرنا، بخشنے والا بخش دیتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، اگر تم نے 1000 توبہ توڑی ہے، گناہ کیے ہیں، پر توبہ کرنا تیرا کام ہے اور بخشنا میرے مولا کا کام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو، اللہ اور مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے، تاکہ غفار اور ستار کی صفت کا اظہار کیسے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں کیا میاں جو ہے اپنی عورت کی شرمگاہ پہ بوسہ دے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل ضروری ہے، جیسے حجر اسود پہ بوسہ دے رہے ہیں، حج پہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، تم رات کو بیوی کو ہی بوسہ دیتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بوسہ کہاں دے رہے ہو؟ جو پیشاب کی جگہ ہے۔ بلے شاہ نے کیا سی نا کہ عورت جدو مہربان ہوئے تو بھانڈا پیشاب تک کھول کے دکھا دی۔ میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں، اپنے خاندان میں اتفاق اور اتحاد کے لیے دعا، اللہ ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے، آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، ہم چھوٹی والدہ سے 2 بھائی، ایک میں بہن ہیں، بڑی والدہ سے 3 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ بڑی والدہ کا 6 ماہ پہلے وفات پا گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ والد صاحب باحیات، اللہ کے ان کو صحت قابل عطا ہوئے۔ میری بڑی والدہ کے بچے ہماری ماں کو 30 سال سے برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور کیا کر سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی آیا، اس نے عمرہ کیا، پہلا عمرہ کر لیا، دوسرا عمرہ عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے شروع کیا، طواف کا آخری چکر مکمل کیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن ہوٹل میں رہا، سائی اور حلق چھوٹ گئی بہت کمزوری کی وجہ سے۔ کچھ دن بعد مدینہ منورہ چلا گیا، مدینے سے واپسی مکہ آنے پر احرام نہیں پہن۔ بہرحال اس کا اگر صحت ہے، تندرستی ہے تو ایک عمرہ کر لو، ورنہ ایک دم دو۔ زندہ آدمی کے لیے بھی حج عمرہ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، اگر وہ کہے، نہ کہے تو خود خوشامد نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی کیا بات ہے؟ بھئی اگر لوگ صحابہ کو اور اہل بیت کو بھی نہیں مانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان الحمدللہ ایک عالم ہیں اور ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے حق کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو آدمی بھی حق پہ ہوگا گالیاں تو کھانی پڑیں گی۔ مزدلفہ سے ہم 3:45 بجے نکل کے رمی کرنے چلے گئے، نماز فجر مینا میں پڑھی، دم پڑ گئی، کیونکہ آپ کو تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی تھی۔ ہم شیرہ کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کرے اور دعا کیا کرے، اللہ پاک نصیب کریں گے۔ ایک دوست کا عرصہ دراز سے نکاح ہوا اور ابھی رخصتی سے بھی پہلے اس کی بیوی پہ جنات نے اثر کر دیا ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لے اور ہیڈ فون کانوں میں لگا کے وہ سنا کرے، انشاءاللہ اگر جادو ہے، سحر ہے، 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سننا، کہ قرآن کی آواز اندر جائے اور جن نکلے۔
کہتا جی کہ میرا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ یعنی سود والا بنایا گیا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا تو اب میں نے اس کو بند تو کر دیا ہے، لیکن جو رقم ملی ہے سود والی اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دے۔ ثواب تو حلال پہ ہوتا ہے نا، حرام پہ تو نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم نے 11 ذی الحجہ کو دیوار سے پہلے کنکریاں ماری، اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کنکریاں صحیح ٹائم پر نہیں ماری، پھر ہم نے اس کا اعادہ 13 کو کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ طائف گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، واپس آ کے سو گئے، دوسرے دن ہم نے عمرہ پورا کیا، کوئی بات نہیں۔ میرے حج کے آنے کے بعد میرے چاچا فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر ہو ورحم ہو، اور اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ 50 طواف کرنے کی حدیث کے بارے میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک طواف بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، اگر مجبوری ہو تو دور ہو کے گزرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے صرف بی بی عائشہ نے احرام باندھا تھا، تو اس وقت بی بی عائشہ نے عمرہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے باندھا، لیکن ساری زندگی وہ عمرہ کرتی رہی، اس لیے صرف بی بی عائشہ کا عمرہ کرنا جو ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ میں نے طواف زیارت کیا، ابھی 2 رکعت نہیں پڑے تھے، مجھے شک ہوا کہ میں نے شاید 6 چکر لگائے ہیں، تو پھر میں نے 1 چکر پورا کیا، ٹھیک کیا، ہو گیا الحمدللہ۔ اگر آدمی نے کنکری مار لی ہے اور قربانی جو ہے عید اس سے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرنے جائے گا۔ 12 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں، نہیں مار سکتے، دیوال کے بعد وقت شروع۔ ایک ہے مجبوری، اگر کوئی ہے کہ اس کی فلائٹ جانے والی ہے یا اس کو پھر فلائٹ نہیں ملے گی، وہ مار سکتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے عمرہ یہاں کریں، پاکستان سے آئیں، جتنی محنت کرو گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ چھوٹا بچہ اگر حج کرے اس کا حج نفلی ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ فرض حج ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ میں نے عمرہ کیا، احرام کھول لیا، حل کیا قصر نہیں کرایا، تو حل کرائیں یا قصر کرائیں، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ حل يجوز عمل عمرة ويجمع بين الطواف الوداع وطواف العمرة، هذا جائز عند بعض الأئمة رحمه الله تعالى. إذا تأخرت السيارة هل يجوز الصلاة في الحرم بعد طواف الوداع؟ نعم. حدود حرم میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ہے، یہاں اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو 27 لاکھ ہے۔ کچھ لوگ چپل کے ساتھ طواف کرتے ہیں، اگر چپل پاک ہے تو جائز ہے۔ کچھ لوگ کندھے پر کوئی
چیز وغیرہ رکھ کر طواف کراتے ہیں، پتہ ہے مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے۔ جو پاکستانی یا بنگالی مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں ملازم ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو بالکل ان کی مدد کریں، ان کو زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، وہ تو صحیح مستحق ہے کہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرتے۔ اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، اس نے حج کر لیا، بس اس کا فرض ادا ہو گیا، یہ نہیں ضروری کہ ہر سال وہ کرے۔ حج کے سفر میں جھگڑا جیسے بات ہو گئی، دم تو نہیں پڑے گا لیکن استغفار کریں۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں اگر مقیم مکہ ہے تو حنفی مسلک میں نماز پوری پڑے گا، باقی ائمہ کے نزدیک قصر پڑے گا۔ بیوی سے ایک ہفتے میں کتنی دفعہ ہم بستری کرنی چاہیے؟ جتنا ٹانگوں میں دم ہو۔ میں ایک امیر اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، 3 بچے ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں کسی یتیم خانے سے بچی یا بچہ لے کر اپنے گھر میں پاس، جب اللہ نے آپ کو اپنے بچے دیے ہیں تو کیوں یتیم خانے سے اٹھاؤ؟ عورتیں مطاف میں الگ کیوں نہیں طواف کرتی؟ آپ بتائیں کیسے الگ کریں؟ اگر دوسرے کسی مرد کے جانے کا وقت ہو اور آپ نے وہ وقت عورتوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ تو رول گیا۔ جیسے ہے بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں حیا دے، نظر نیچے ہو، پوری نظر کسی پہ نہ ڈالو۔ البیک کا جو ہے ہم چکن کھا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا بھائی کہ ان کی مرغی کہاں سے آتی ہے۔ اگر مقامی مرغی ہے کھا سکتے ہیں، اگر برازیل وغیرہ کی ہے تو نہ کھائیں۔ بار بار حج کرنے سے لوگ کہتے ہیں حج زیادہ نہ کریں، آپ کسی غریب کی شادی کریں۔ بھئی اللہ نے جتنی دفعہ لبیک لکھا ہے وہ تو اس نے کرنا ہے، اس کے بس میں ہے کہ نہ کریں۔ محمد موحد بیٹے کا نام رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں، صرف محمد۔ یہ کیا کہ محمد موحد، یعنی اللہ کا نبی موحد نہیں، موحد کون ہوتا ہے؟ صرف محمد رکھا گیا بس۔ یہ ہمارے یہاں جو لمبے چوڑے نام ہوتے ہیں یہ غلط ہے۔ حاجی محمد شریف فالج کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی مولانا منظور نعمانی صاحب بہت بڑے مفسر عالم ہیں، وہ بھی بیچارے فالج کے مریض ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میرا بھائی آپ دونوں ٹیسٹ کرائیں، جس میں خرابی ہو وہ علاج کروائیں، اور اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک حج دونوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تمام بیماریاں ہر مسلمان سے دور کرے۔ 12 کی رمی کے بعد واپسی ہوٹل جاتے ہوئے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر ہم واپس بھی نہ نہیں گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میری ساس بیمار ہے، 9 مہینے سے بستر پہ، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بہنوئی عرفان احمد وانی کا برین ہیمریج ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ ہمیں مزدلفہ میں جہاں ٹھہرایا گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو پتہ لگا کہ بورڈ تو آگے ہے، 12 اللہ قبول فرمائے۔
تمہارے بس میں تو نہیں ہے نا، بس والے نے اتار دیا بس۔ اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو صالح بنائے اور عالم بنائے۔ رش کی وجہ سے طواف میں مردوں سے ٹکر ہوتی ہے تو کہتے رہے کہ بی بی آپ دور بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہے، طواف کعبۃ اللہ کو دیکھتی رہے، درود پڑھتی رہے، استغفار پڑھتی، تو طواف کرنا ضروری تو نہیں ہے جس میں بے ادبی ہو۔ میرے سر پہ چاول کے برابر دانے کے برابر بال تھے، کسر کرنے سے کیا دم دینا ہے؟ بھائی کسر پھر کس چیز کی کسر کی ہوگی؟ اگر کسر ہوئی نہیں تو دم ہے اس طرح پھرانا چاہیے تھا آپ کو۔ کہتے جی کہ فلائٹ میں استنجے کی جگہ پر جو خوشبو والی چیز رکھی ہوتی ہے وہ استعمال نہ کریں۔ ایک عمرے میں 3 غلطیاں میں نے کی ہیں، تو دم الگ الگ دینی ہوگی یا تینوں کی ایک ہو؟ اب مجھے کیا پتا کیا غلطیاں تم نے کی ہیں۔ اگر 11ویں کو کنکری ہم نے صبح 8 بجے ماری ہے اور پھر اس کو لوٹایا بھی نہیں ہے تو دم پڑے گی، کیونکہ دیوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ ذاتی گھر بنانے کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جب چاہیں گے گھر بن جائیں گے۔ ہم کو 9 ذی الحج سے رات کو عرفات لے گئے تھے، 9 کی فجر ہم کو عرفات میں آئی، کوئی عرض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کی نوکری اور شادی کر دے، کسی کا محتاج نہ کریں، استغفار زیادہ پڑھیں، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ ماذا تقول فی جماعت دعوت تبلیغ سمعنا عنہم خیرا۔ میری نند 30 سال کی ہے، دماغ اس کا ختم ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ جیسے قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوی، امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول، کہ استوا تو ٹھیک ہے لیکن کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ قرض لے کے حج کیا ہے کوئی بات نہیں، حج کے بعد قرض ادا کر دو۔ لوگ زیارات کے لیے طائف جاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن واپسی پہ عمرہ پہ ضروری ہے چونکہ وہ میقات ہے۔ ہم نے حج کیا، قربانی کے لیے 9 بجے فون آیا کہ قربانی ہو گئی، تو جمعرات 11 بجے ہوئی، کوئی 12، اب کیا دم لا دیں؟ انہوں نے میرا خیال تو یہ ہے کہ کی ہی نہیں ہوگی، اس لیے فون کر دیا، کیونکہ وہ 9 بجے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہم قربانی کے جانور کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی اتنے جلدی آدمی نہیں پہنچ سکتا نا۔ بہرحال اللہ رحمت کرے اور کیا۔ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، ملاقات کرنا چاہتا تو بالکل کریں گے۔ ماسٹر عبدالرشید صاحب عربی صاحب کا بھتیجا ہے، ٹھیک۔ نکاح ہوا ایک لڑکی سے، رخصتی نہیں ہوئی کہ طلاق ہو گئی، اب اسی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر طلاق 1 تھی تو عدت گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے، 3 تھی تو پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے تیسرے دن 11:30 بجے رمی کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ میرے شوہر دوسری لڑکی سے باتیں بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ طواف کے دوران مجھے کچھ ریال ملے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے کسی غریب مدرسے میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ طواف زیارت میں طواف تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، لیکن صفا مروہ دوڑنے کے 3 چکروں میں شک ہو رہا ہے، اب پھر دوڑ لیں۔
نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک ایک چکر شمار کیا، پھر مجھے کسی نے بتایا ٹھیک ہو گیا، ورنہ اصول یہ ہے صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک پھر دو۔ ہم نے آج کی قربانی جو ہے وہ بینک سے اور انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کر کے حل کروایا، اللہ قبول کرے بات، ورنہ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ بینک 2 لاکھ بکریاں کب تک دی۔